السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمدللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الکہف میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ خضر علیہ السلام کے ساتھ جو تھا اس کو بیان کریں گے، اور یقیناً اس کو میں کمپلیٹ کروں گا، جیسا کہ میں نے گزشتہ ایک دو لیکچر میں بھی آپ سے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آیات جو ٹاپک بائی ٹاپک ہوں ان کو یعنی ایک ہی اس میں لیکچر میں کر دیا جائے۔ اگر لیکچر طویل بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، قرآن مجید کا سننا، سمجھنا اور اس کو دیکھنا، اس کو یاد کرنا، سب چیزیں جو ہیں وہ قرآن مجید سے ریلیٹڈ باعث اجر و ثواب ہیں۔ تو آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اِذ یہاں پر ظرف کے طور پر آ رہا ہے اور اگلا جملہ مضاف الیہ ہے، قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ۔ سو قَالَ مُوسَىٰ، قَالَ فعل ہے، موسیٰ علیہ السلام یہاں پر فاعل ہیں قَالَ کا، اور یہ متعلق ہو گیا فتح، بیسیکلی فتن اور فتح، یہاں پہ فتح حالت جر میں ہے چونکہ مرکب اضافی ہے، اور یہ یہاں پر مجرور ہے۔ فتح یعنی نوجوان، اپنے نوجوان سے، اپنے شاگرد سے کہا جو ان کے ساتھ تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے جو ان کے ساتھ نوجوان لڑکا تھا اس سے کہا، نوجوان لڑکا جو ساتھ تھا۔ سو کیا کہا؟ مقولہ، سو مقولہ یہاں تک ہے، کیا فرمایا؟ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا۔ لا ایکچولی نفی کا ہے، ابرح برح یبرح باب سامیہ سے ہے، ابرح فعل مضارع، انا اس کا اسم ہے، یہ کانا کی اخوات میں سے ہے، کانا و اخواتها میں سے۔ سو لا ابرح، میں نہیں ٹلوں گا، میں نہیں ہٹوں گا، یعنی میں اس مقام جہاں پہ کھڑا ہوں نا اس پہ ڈٹا رہوں گا، یا اس بات پہ جس پہ میں کھڑا ہوں اس پہ ڈٹا رہوں گا، میں اس سے نہیں ہلنے والا۔ یا جو بھی کام آپ کر رہے ہوں، جس بات پر ڈٹے ہوئے ہوں، جس چیز پر ڈٹے ہوں، جو کہ لا ابرح، میں نہیں ہٹنے والا، یہ وہ والا کلام ہے۔ سو لا ابرح، میں نہیں ہٹوں گا، کب تک؟ حتیٰ، یہاں تک کہ ابلغ، بالغ یبلغ، پہنچنا، ابلغ یہاں پہ نصب ہوا، فعل مضارع کا صیغہ ہے، انا فاعل، حتیٰ ابلغ، یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں، کہاں پر؟ مجمع البحرین، سو مرکب اضافی، یہ مفعول ابلغ کے لیے، سو یہ ملعب مفعل کا وزن ہے، یہ ہے مفعل کا وزن، مفعلن، اور یہ اسم المکان کا صیغہ ہے۔ سو حتی ابلغ مجمع البحرین، یعنی دو دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ پر پہنچ نہ جاؤں، او یا پھر امضی حقبا، مضا یمضی، چلنا، چلتے رہنا، گزرتے رہنا، او امضی، یہ نصب ہوا چونکہ او نے یہاں پر عطف کا کام کیا ہے، او امضی حقبا، آنا اس کا فاعل ہوا، سو یہ منصوب ہے اس حتیٰ کی وجہ سے، اور حتیٰ کے بعد یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ ان مصدریہ محذوف ہے۔ حقبا کا مطلب ہے سالوں سال، فرماتے ہیں علماء کہ ایک حقب جو ہے وہ 80 سال کا ہوتا ہے، او امضی حکم، یا میں لمبے عرصے تک چلتا رہوں۔ سو فلما بلغ مجمع بینہما، دیکھیے لما اب یہاں پر ظرف کے طور پر آ رہا ہے، یعنی ظرف زمان کے طور پر، وین، جس وقت یہ عمل ہوا، بالغ یبلغ، پہنچنا، بالغ فعل ماضی، ہما اس کا فاعل ہے، جب وہ دونوں پہنچ گئے کہاں؟ مجمع بینہما، پھر وہی اسم المکان کا صیغہ، مرکب اضافی، مضاف ہے، آگے بینہما مجرور ہو گیا، یعنی وہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ گئے۔ نسیا حوتہما، نسیا ینسا، نون سین یا مادہ باب سین سے بھول جانا، نسیا فعل ماضی، ہما فاعل، حوتہما مفعول حالت نصب میں، وہ دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے۔ سو ہوا کیا؟ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اتخذ یتخذ، حمزہ خا ذال مادہ باب افتعال، فاتخذ ہوا اس کا فاعل اور وہ ہے حوت۔ سو فاتخذ، اس مچھلی نے، سبیلہ اپنی راہ پکڑ لی، فی البحر سمندر میں، سربا
ایک خاص قسم کی راہ. سربن کہتے ہیں کہ اپنی مرضی، ساربن بن نہاری یعنی اپنی مرضی سے دن میں چلنے والا. سو ساربن ایک خاص رستہ اس دریا میں سے کہ جس میں نشان بھی پڑ جائے اور وہ کہتے ہیں سرنگ نما رستہ ایک بنا لیا. سو فاتخذ سبیلہ فی البحر سربن. سو یہ مفعول ایک، یہ مفعول دو، یعنی اس نے اپنا راستہ پکڑا سمندر میں. کس طرح؟ سربن، ایک سرنگ نما راستہ. سو فلما جاوزا، پھر وہی ظرف زمانے کے طور پر جب جاوزا یجاوزو، جیم واو زا مادہ باب مفعل فعل یفعل، جاوز یجاوزو. اچھا، یہ جب آپ سفر کر رہے ہوں کہ جاوزتو یعنی جاوزتو میں نے تجاوز کیا مدینہ کراچی کے شہر کو، یعنی کراچی کے شہر کو چھوڑا، پیچھے چھوڑ دیا، اس سے گزر گیا، سو اس کو پیچھے چھوڑ دیا. سو جب کسی بات سے ہوگا تو وہاں اعراض کرنا، اگنور کر دینا، یعنی پتہ ہے کہ یہ معاملہ ہے لیکن تجاوزت عنہ کہ میں نے اس کی بات کو اگنور کر دیا. سو فلما جاوزا فعل ماضی، ہما فاعل، جاوزا ہما اس کا فاعل. جب انہوں نے چھوڑا، قال لفتاہ ہوا فاعل، موسیٰ علیہ السلام ہے، لفتاہ اپنے نوجوان سے کہا. کیا کہا؟ آتینا غداءنا، حمزہ تا یا مادہ باب افعال، آتا یؤتی دینا، آتینا، آتی امر کا صیغہ، انت فاعل، سو یہ امر ہو گیا، انت فاعل. غداءنا، غدا یہاں پہ حالت نصب میں مفعول آتی کا، اور نا مفعول ایک، تو دو مفعول ہوئے. آتینا غداءنا، غداؤن کہتے ہیں صبح کے کھانے کو. آتینا غداءنا، لاؤ ہمارا صبح کا کھانا. لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، لام جواب قسم کا تاکید. لقی یلقا، ملنا، کسی چیز کو حاصل کر لینا، یعنی ناٹ مین حاصل کرنا، یعنی لقینا کسی چیز کو پا لینا. سو لام قاف یا مادہ لقی یلقا باب سامیہ سے، لقینا فعل ماضی، نحن فاعل. لقد لقینا من سفرنا، ہمارے اس سفر میں. ھذا اشارہ ہے سفر کی طرف، سو ھذا یہاں پر مجرور ہے، چونکہ سفر مجرور ہے من کی وجہ سے مرکب اضافی ہے. لقد لقینا من سفرنا ھذا، ہم اس سفر میں تھکاوٹ حاصل کر چکے ہیں، یعنی کہ ویسے لقی یلقا ہوتا ہے ملنا، سو نصباً مفعول ہو گیا. سو ہم لقد لقینا من سفرنا ھذا نصباً، یعنی ہم اس سفر میں تھک چکے ہیں. آگے چلتے ہیں جی، تو اگلی آیات ہیں. قال ارأيت اذ اوینا الى الصخرة فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ. سو قال فعل ماضی، ہوا فاعل، یہ اس کا فاعل ہے فتن، وہ نوجوان جو ہے وہ اس کا فاعل ہے. اس نے جواب دیا جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا لاؤ ذرا کھانا. سو استفہام، رأیتا انت فاعل فعل ماضی کا صیغہ ہے. یہ ایک اسلوب ہے کہ یار دیکھو، جیسے ہم کہتے ہیں یار دیکھو میرے ساتھ یہ ہوا. سو اب اس نے دیکھا تو نہیں ہوتا، نہ تو وہ دیکھ رہا ہوگا، لیکن یہ ایک انداز کلام ہے تجربیہ، یار دیکھو میرے ساتھ یہ ہوا. سو قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرة، اب موسیٰ علیہ السلام تو نے نہیں دیکھا تھا نا کہ مچھلی نکل گئی. سو آپ سمجھ سکتے ہیں. از ظرف ہے اور اوینا، اوا یاوی یعنی ٹھکانہ حاصل کرنا، کہیں رک کر وہاں پر قیام کرنا، وہاں پر رک جانا، سونا یا وہاں پر وقت گزارنا. اذ اوینا، اوا یاوی حمزہ واو یا مادہ فعل ماضی نحن فاعل. اذ اوینا الی الصخرة، صخرۃ کہتے ہیں چھوٹی چٹان کو. اذ اوینا الی الصخرة، جب ہم نے چٹان یا اس پتھر کے پاس جو ہے وہ ہم آرام کے لیے رکے تھے یا وہاں پر ہم نے ٹھکانہ حاصل کیا تھا. فإنی نسیت الحوت، انا یہاں پہ اسم انا بن گیا، نسیت الحوت خبر انا، یہ پورا جملہ فعلیہ خبر بن گیا. اور نسیت فعل ماضی، انا فاعل، حوت مفعول. سو نون سین یا مادہ نسیہ ینصب آپ سامیہ سے. فإنی نسیت الحوت، میں مچھلی کو بھول گیا. وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ. سو ما نفی کا، ما اور اللہ کا کمبینیشن، اللہ بیسیکلی تاکید کے لیے ہے. سو یہاں پہ بھی مادہ نون سین یا ہے،
باب افعال میں سے ہے. انسا ینسی بھلا دینا. نسیہ ینسا بھول جانا فعل لازم، انسا ینسی فعل متعدی کسی دوسرے کو بھلا دینا. وما انسانی، انسا بیسیکلی انسا ہے. اچھا یہاں پر آپ غور کریں، یہ بیسیکلی تھا انسا، انسا اس نے بھلا دیا. سو الشیطان ہے فاعل اس کا. انسا نی نون یہ مفعول نمبر 1 ہے اور ہو مفعول نمبر 2 ہے، یعنی اور فاعل ہے شیطان. سو کیا ہوا کہ شیطان نے مجھے اس مچھلی کو بھلا دیا. سو ما انسانی الا الشیطان، یعنی شیطان کے علاوہ مجھے اس مچھلی کو کسی نے نہیں بھلایا. کس بات سے؟ ان اذکرہ، تاکہ میں اس کو یاد رکھتا. سو یہ مفعول نمبر 1 نی ہو 2 اور یہ تیسرا مفعول، یعنی وہ کس بات کا تھا کہ وہ بھلایا گیا؟ ان مصدریہ اذکرہ ذکر یذکرو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان اذکرہ یہ بدل ہو اس ہوت کا، اس ہو مفعول کا. یعنی انسانی ہو الا الشیطان ان اذکرہ، ان مصدریہ ذکر یذکرو یاد کرنا، اذکرہ مفعول فعل اس کا انا فاعل ہو گیا اور ہو مفعول، یہ پھر وہ ہوت کی طرف کہ میں اس کو یاد رکھتا، کہ مجھے اسے یاد رکھنے سے شیطان کے علاوہ کوئی نہیں بھلا سکتا. سو واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اتخذ ہوا فاعل، یہ وہی ہوت، سبیلہ اپنا راہ، فی البحر سمندر میں، عجبا عجیب راستہ پکڑا اس نے. سو یہ مفعول بن گیا دوسرا. سو یعنی اس نے سمندر میں سبیلہ فی البحر عجبا عجیب راستہ پکڑا. تو یہ وہی پہلے بات آ گئی نا کہ سربن ایک سمندر نما راستہ بنایا، تو وہ انہوں نے دیکھ لیا تھا اس نے تو عجیب راستہ بنایا، لیکن اس کا ذکر کرنا بھول گئے. سو اب انہوں نے عجبن کا تذکرہ کر کے اس نے ایک عجیب راستہ بنایا تھا کہ وہ جو مچھلی سمندر میں گئی تھی وہ نارمل نہیں معاملہ تھا. سو اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا. قال ہوا فاعل، موسیٰ علیہ السلام یہ مقولہ ہے. ذالک ما کننا نبغی، ذالک مبتدا، ما کننا نبغی یہ پورا جملہ جو ہے خبر بن گیا. ما موصولہ ہے، اگلا صلہ ہے، کننا میں نحن اس کا اسم ہے اور نبغی اس کا خبر ہے. با غین یا مادہ بغا یبغی، نبغی فعل مضارع، نحن فاعل. یا محذوف ہوا ہے، کوئی وجہ نہیں اس کی گرنے کی، علماء کہتے ہیں کہ زوائد کی وجہ سے گر گیا ہے. سو قال ذالک ما کننا نبغی، یہی تو تھا جسے ہم تلاش کر رہے تھے. سو آگے فرمایا فرتد، وہی ذالک دور کا اشارہ نا، وہی تو تھا جسے ہم تلاش کر رہے تھے. فرتد علی آثارہما قصصا، را دال دال مادہ باب افتعال. اچھا ارتداد، وہ کہتے ہیں فلان مرتد ہو گیا. اچھا اس کا مطلب بھی لوٹنا ہوتا ہے، لیکن آدھا یعودو، راجع یرجع، یہ سب لوٹنے کی میننگ میں ہے. لیکن ارتدہ بھی اسی لوٹنے کی میننگ میں ہے، لیکن فرق ہے. یعنی میں یہاں سے لوٹتا ہوں مثال کے طور پہ مارکیٹ کی جانب، اگر میں وہی راستہ اختیار کرتا ہوں جس سے میں آیا تھا، سیم سپاٹ، یعنی مجھے واپس جانا ہے لیکن اسی راستے پر جانا ہے، کچھ مسئلہ ہے مجھے تلاش کرنا ہے. سو اسے کہتے ہیں کہ فلاں مرتد ہو گیا کا مطلب ہے کہ اگر کوئی عیسائی سے مسلمان ہو تو مرتد ہوا کہ واپس اسی جگہ لوٹ گیا، سیم اسی راستے پر. سو فرتدا ہما فاعل، علی آثارہما، دیکھیں نا فرتدا وہ دونوں لوٹے، علی آثارہما اپنے اثر پر، اثر یعنی اپنے نقش قدم پر، قصصا تلاش کرتے ہوئے، یعنی بالکل سٹیپ بائی سٹیپ جس راستے سے وہ آئے تھے اسی پہ واپس لوٹے. یعنی انہوں نے گلی کا کنارہ بھی چینج نہیں کیا، سیم اسی راستے پر. اسی لیے قصہ یقص کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی سٹیپ بائی سٹیپ پیروی کرنا. نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ان کا قصہ بیان کرتے جیسے تھا، سٹیپ بائی سٹیپ. سو فرتد علی آثارہما قصصا، قصصا مفعول ہوا ارتدا کے لیے، یعنی وہ لوٹے واپس اپنے اثر کے اوپر، قصصا کہ وہ پیچھے سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہوئے. آگے چلتے ہیں جی. تو آگے کیا ہوا؟ فوجد عبدا من عبادنا، وجد فعل ماضی، وجد یجد باب ضربہ سے، پانا ہما فاعل، ان دونوں نے پایا، عبدن مفعول حالت نصب میں، ایک بندے کو، من عبادنا وہ بندہ کون تھا؟ ہمارے بندوں میں سے تھا. عبد کی صفت ہو گئی،
ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا. آتیناہ رحمتاً من عندنا، حمزہ تا یا مادہ فعل ماضی نحن فاعل، آتینا ہم نے دیا ہو اسے، رحمتاً دوسرا مفعول، ایک دو، جو یہ رحمت کی صفت ہو گئی، من عندنا کیسی رحمت؟ ہمارے اپنے پاس سے. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، علم يعلم سکھانا باب تفعیل نحن فاعل فعل ماضی، ہو مفعول ایک، اور ہم نے اسے سکھایا من لدنا ہمارے پاس سے، علمًا ایک علم، یہ مفعول دوسرا. قال له موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اسے فرمایا، یہاں پہ موسیٰ حالت رفع میں ہو گیا، فاعل لہو میں ہو وہ عبد، ٹھیک ہے جی. قال له موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، کیا فرمایا؟ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، هل کیا، اتبع اتبع فعل تا با عین مادہ باب افتعال پیروی کرنا، پیچھے چلنا، کاف مفعول، اتبعو کا کیا میں تمہارے پیچھے چلوں، تمہاری پیروی کروں، کس بات پر؟ علی حرف جر، ان مصدریہ، تعلمانی، علم یعلم سکھانا، باب تفعل، تعلم یتعلم، نو سوری، علم یعلم باب تفعیل، باب تفعیل سکھانا، اور تعلم یتعلم تو سیکھنا. تو علم فعل مضارع، انت فاعل، یہ نصب ہوا ان مصدریہ کی وجہ سے، نی مفعول. سو هل اتبعک، کیا میں آپ کے پیچھے چلوں، آپ کی پیروی کروں، علی حرف جر کس بات پر؟ ان تعلمنی کہ آپ مجھے سکھائیں، کیا سکھائیں؟ مما علمت رشدا، من حرف جر، ما موصولہ، علمت انت نائب الفاعل، رشدا ہدایت، رشد و ہدایت. سو تعلمنی مما علمت رشدا، جو آپ ہدایت کی باتیں سکھائے گئے ہیں، کیا یعنی اس میں سے آپ مجھے سکھائیں. قال انک لن تستطیع معی صبرا، قال ہوا فاعل وہی عبدن، انت اسم انہ بن گیا، اور یہاں سے خبر لن تستطیع معی صبرا، لن فعل مضارع کے ساتھ آ کے نفی مستقبل کا میننگ، استطاع یستطیع تا واو عین مادہ باب استفعال، نصب ہوا لن کی وجہ سے، انت فاعل، لن تستطیع تم ہرگز صبر نہیں کر سکو گے میرے ساتھ، صبرن یہ مفعول ہو گیا، یعنی تم لن تستطیع معی صبرن، تم میرے ساتھ صبر کی ہرگز استطاعت نہیں رکھتے. پھر انہوں نے خود ہی فرما دیا وَكَيْفَ تَصْبِرُ، اور تم کیسے صبر کر سکتے ہو، وَكَيْفَ تَصْبِرُ، انت فاعل، صبر یصبر، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. اچھا یہاں پر یہ صبر یصبر، سو یہ ایک فعل لازم ہے، اور یعنی صبر تو میں نے صبر کیا، سو یہ فعل لازم ہے، اور یہ میں گزشتہ لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ جب فعل لازم آتا ہے تو پھر اسماء استفہام مبتدا بن جاتے ہیں. تو یہ کیف مبتدا بن گیا اور اگلا پورا جملہ خبر بن گیا. وَكَيْفَ تَصْبِرُ، تم کیسے صبر کر سکتے ہو، تصبر یعنی کس چیز پر صبر کرنا ہے، علی حرف جر، ما لم تحط بہ خبرن، یہ پورا جملہ مفعول ہو گیا، مجرور ہو گیا. ما موصولہ ہے، لم فعل مضارع کے ساتھ نفی اور ماضی کا میننگ، احاطہ یحیطو، ہا واو تا مادہ باب افعال، احاطہ کرنا، تحط تم نے احاطہ نہیں کیا، انتا اس کا فاعل، خبرن مفعول، خبرن کا مطلب ہوتا ہے واقفیت، سو با حرف جر میں ہا اس ما کی طرف واپس موصولہ کی طرف، سو یہ لم تحط بھی خبرن پورا صلہ بن گیا ما کا. وَكَيْفَ تَصْبِرُ، تم کیسے صبر کر سکتے ہو، عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، جس بات کی تمہیں واقفیت نہیں ہے. تو یقینی بات ہے کہ تم اس پر صبر نہیں کر سکتے کہ آگے جو ہونے والا تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان باتوں کی واقفیت تھی نہیں، تو صبر کرنا مشکل تھا. تو خضر علیہ السلام نے انہیں پہلے ہی یہ بات بتا دی. جی تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا، قَالَ فعل ماضی ہوا فاعل، مقولہ ستجدونی ولا احسن لک، یہاں پورا یہاں تک مقولہ ہے. سو سین مستقبل کے لیے، وجد یجدو، تجدو انت فاعل، فعل مضارع نی مفعول، آپ مجھے پائیں گے ستجدونی انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا،
صابرن صبر کرنے والا. سو یہ مفعول ثانی تاجیدوں کے لیے ان شرطیہ شاء یشاء چاہنا لفظ الجلالہ فاعل الشاء انشاءاللہ. سو ولا اعصی لک امرا لا نفی کا عین صاد یا مادہ عصا یعصی باب ضربہ سے نافرمانی کرنا. سو فعل مضارع انا فاعل ولا اعصی میں نافرمانی نہیں کروں گا لک آپ کے لیے امرن کسی بھی معاملے میں. سو مفعول ہو گیا آسی ولا اعصی لک امرن یعنی آپ کی میں کسی بات میں نافرمانی نہیں کروں گا. قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتى احدث لک منہ ذکرا. قال ہوا فاعل خضر علیہ السلام ہے. کیا فرمایا؟ پس ان اتبعتنی اگر تم میرے پیچھے چلے میری پیروی کی. اتبعت فعل ماضی انت فاعل نی مفعول. سو ان شرطیہ ہے. ان اتبعتنی اب یہ جواب شرط آ رہا ہے. فلا تسألنی لائن نہیں یہ نہیں ہے. تسأل آپ دیکھ رہے ہیں مجزوم ہے. انت فاعل سأل یسأل با فتح نی مفعول. فلا تسألنی مجھ سے ہرگز سوال نہ کرنا. عن شیء کسی بھی چیز کے بارے میں. حتی احدث لک منہ ذکرا. اب دیکھیں نکیرہ آگے نا کسی بھی چیز کے بارے میں آپ نے سوال نہیں کرنا. حتی یہاں تک کہ احدث لک منہ ذکرا. احدث یحدث ذکر کرنا بیان کر دینا. احدث سو انا فاعل ہو گیا. حتی کی وجہ سے یہ پھر ان مصدریہ محذوف ہے جو منصوب ہو گیا. فعل مضارع ہے. احدث یحدث باب افعال میں ہے. ہا دال سا مادہ. حتی احدث لک تمہارے لیے منہ اس میں سے ذکرن مفعول کوئی بات ذکر کر دو. حتی احدث لک منہ ذکرن منہ میں ہو شیئن کی طرف آ رہا ہے یعنی اس چیز کے متعلق. فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا. سو طا لام قاف مادہ ہے باب انفعال. اس کا مطلب ہوتا ہے چلنا. فانطلقا چلنا. اچھا یہ چلنا کئی میننگ میں آ سکتا ہے. جیسے مشا یمشی کا مطلب بھی چلنا ہوتا ہے لیکن وہ ہوتا ہے آپ کا پیدل چلنا. لیکن یہ چلنا کئی میننگ میں آتا ہے. سو اس میں ایک ہوتا ہے کہ زبان کا چلنا. اب وہاں مشا یمشی کی جگہ پہ یہ فعل استعمال ہوتا ہے. سو فانطلقا ہما فاعل وہ دونوں چلے حتیٰ یہاں تک کہ. اچھا مشی یمشا اسپیسیفکلی تب ہوگا جب آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ پیدل چلے آپ. نہیں مشیتو میں پیدل چلا. اب انطلقتو کا مطلب ہوگا کہ میں گاڑی پر چلا یا پیدل چلا. اٹ ڈز ناٹ میٹر. گھوڑے پر سوار ہوا گدھے پر سوار ہوا کس چیز پر سوار ہوا بس میں چلا. لیکن جب مشیتو ہوگا تو پھر ہوگا کہ یہ اسپیسیفک کر رہا ہوں کہ میں پیدل چلا. فانطلقا وہ دونوں چلے حتیٰ یہاں تک کہ اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب رکبا وہ دونوں سوار ہوئے ہما فی السفینۃ سفینہ کہتے ہیں بحری جہاز کو یا کشتی کو کہہ لیں. حتیٰ اذا رکبا فی السفینۃ یہاں تک کہ وہ کشتی میں سوار ہوئے. خرقہا اس نے سوراخ کر دیا. سو اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا. خرق یخرق باب نون. سو ہوا اس کا فاعل وہ ہیں خضر علیہ السلام اور ہاں یہ کشتی کی طرف واپس آ رہا ہے. انہوں نے اس میں سوراخ کر دیا. قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. یہاں پر وہی بات ما لم تحط به خبرا چونکہ علم نہیں تھا تو انہوں نے پھر صاحب کہ صبر کیسے کرتے وہ. قال فعل ماضی ہوا فاعل موسیٰ علیہ السلام ہے. استفہامیہ کوسچن. خرقتہ فعل ماضی انت فاعل. ہاں یہ پھر وہی سفینہ کی طرف. کیا تم نے سوراخ کر دیا اس میں لتغرق اہلہا کہ تم اس کے یعنی کشتی والوں کو غرق کر دو. غین را قاف مادہ باب افعال. اغرق یغرق ڈبو دینا. لتغرق اہلہا لام تعلیل منصوب انت فاعل فعل مضارع. اہلہا مفعول. سو اہلہا کشتی والے یعنی تم کشتی والوں کو ڈبو دو. لقد جئت شیئا امرا لام جواب قسم کا تاکید. جئت فعل ماضی انت فاعل مفعول صفت امرا. تو آپ تو بڑی عجیب چیز لے کر آئے ہیں یعنی آپ نے بڑا ہی عجیب و غریب کام کیا ہے جو عقل سے ہی بالکل آگے کی بات ہوگی ہے کہ نہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا بڑا ظلم ہو گیا. لقد جئت شیئا امرا. سو وہی بات
ما لم تحط به خبرا، کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اس کا علم نہیں تھا، اس کی واقفیت نہیں تھی، تو اس لیے وہ کیسے صبر کرتے؟ جی تو آگے کیا ہوا؟ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، خضر علیہ السلام نے فرمایا، ہوا فاعل مقولہ، آہستہ فام، لم فعل مضارع کے ساتھ نفی اور ماضی تاکید کا میننگ، قال یقول کہنا، اقل مجزوم ہے، انا فاعل فعل مضارع مجزوم ہے، الم اقل کیا میں نے نہیں کہا تھا، کیا انک لن تستطیع معی صبرا، انتا اسم انا، یہ خبر، لن تستطیع معی صبرا پیچھے والا جملہ کہ تم میرے ساتھ صبر ہرگز نہیں کر سکتے، قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، قال ہوا فاعل موسیٰ علیہ السلام ہے، مقولہ لا تؤاخذنی، آخذ یؤاخذ، حمزہ خا ذال مادہ، باب مفاعلہ، فاعل یفاعل مؤاخذۃ، یعنی پکڑ کرنا، تو آخذ لائے نہیں ہے، انت فاعل مجزوم ہے یہاں پر نی مفعول، تم میری پکڑ نہ کرو، کس بات پر؟ بما نسیت، جس بات پر جو میں بھول چکا ہوں مجھے اس پر پکڑ نہ کیجئے، با سببیہ ما موصولہ، نسیت انا فاعل، نسی ینسا، سو قال لا تؤاخذنی بما نسیت، میری پکڑ نہ کریں اس بات پر جو میں بھول گیا ہوں، ولا ترہقنی من امری عسرا، لا نہیں پھر، ارحق یرحق، کسی چیز میں مبتلا کر دینا، را ہا قاف مادہ باب افعال، ارحق یرحق، کسی چیز میں زبردستی مبتلا کر دینا، ولا ترحق انت فاعل فعل مجزوم ہے، لائے نہیں کی وجہ سے نہیں مفعول، آپ مجھے مت ڈالیے، من امری میرے معاملے میں، عسرن مشکل میں، یعنی آپ مجھے میرے معاملے میں مشکل میں مت ڈالیے، سو وہ معاملہ کیا تھا کہ وہ جو بما لا تؤاخذنی بما نسیت، فانطلقا، اب وہ دونوں پھر چلے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا لقیا غلاما فقتلہ، اذا جب لقیا فعل ماضی، ہما ملنا، غلاما مفعول لقیا کا، ایک لڑکے کو ملے، فقتلہ بس انہوں نے اسے قتل کر دیا، ہو مفعول یہ لڑکے کی طرف، قتل ہوا فاعل خضر علیہ السلام، قتل یقتل باب نون سے، انہوں نے اس لڑکے کو قتل کر دیا، قال ہوا فاعل موسیٰ علیہ السلام، استفہامیہ، قتلتا فعل ماضی، انت فاعل، اقتلتا نفسا زکیتا، کیا آپ نے ایک پاک نفس کو قتل کر دیا، سو زکیتا صفت ہے نفسن کی، اچھا یہاں پر بغیر نفس، یعنی بغیر کسی نفس کے، یہاں سے مراد یہ ہے کہ نفسن زکیتن یعنی ایک لڑکا تھا جس پر کوئی گناہ نہیں تھا، اس پر کوئی بار نہیں تھا، نفسن زکیتن اس لیے پاک نفس کو، بغیر نفس بغیر کسی نفس کے، یعنی بغیر کسی قصاص کے اس کو مار دیا، لقد جئت شیئا نکرا، جی لقد جئت شیئا نکرا، یعنی آپ نے انتہائی ناپسندیدہ کام کیا ہے، پھر وہی لام قسمیہ جواب قسم کا تاکید، جیتا انت فاعل، یعنی بیسیکلی لقد جئت شیئا، یعنی آپ لے کر آئے ہیں ایک بہت، تو یہاں پہ یہ کہ کسی عمل کو کرنا، لقد جئت شیئا نکرا، نکرا یہ صحیح صفت ہے ناپسندیدہ کام، چونکہ اب یہ نفس کو قتل کرنا پچھلے والے سے زیادہ بڑا جرم ہو گیا، کہ وہاں سوراخ ہوا تھا، ابھی ڈوبے یا نہیں ڈوبے الگ بات تھی، لیکن یہاں تو قتل ہو گیا نا، تو لقد جئت وہاں پہ تھا عمران، اور بڑی عجیب کام کیا ہے، اور یہاں پہ کیا تھا کہ لقد جئت شیئا نکرا، ایک انتہائی ناپسندیدہ عمل کر دیا ہے آپ نے، جی تو آگے کیا ہوا، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، سیم بات ہے کہ موسیٰ خضر علیہ السلام نے ان سے فرمایا کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قال ہوا فاعل ان شرطیہ، ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، سو ان شرطیہ سألتو، اگر میں نے سوال کیا، سألتو انا فاعل، سأل یسأل باب فاتحہ سے، کاف مفعول، اگر میں نے آپ سے عن شیء کسی بھی چیز کے بارے میں پوچھا، سو اذا سألتک عن شیء کسی بھی چیز کے بارے میں پوچھا، بعدہا اس کے بعد، یہ جو پیچھے بات ہو گئی تھی، بعدہا فلا تصاحبنی، آپ مجھے اب اپنا ساتھی مت بنائیے گا، لا نہیں، صاحب یصاحب، صاد ہا با باب مفاعلہ، تو صاحب لائے نہیں، انت فاعل مجزوم کا صیغہ ہے، نہیں مفعول، آپ مجھے اپنا ساتھی مت بنائیے گا، قد بلغت من لدنی عذرا، یعنی آپ
مجھ سے عذر کے حد تک پہنچ چکے ہیں. قد چکنا یعنی کسی چیز کا ہو چکنا، بلغتا انت فاعل آپ پہنچ چکے ہیں، من لدنی مجھ سے، عذرن عذر کی یعنی حد تک مکمل ہو چکا، عذر مکمل ہو چکا ہے، اب مزید گنجائش نہیں ہے. فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ، فانطلقا پھر وہ دونوں چلے، فعل ماضی ہما فاعل، حتی یہاں تک کہ اذا اتیا عطا آنا، عطایا دونوں آئے، فعل ماضی ہما فاعل، اہل قریۃ ایک بستی والوں کے پاس پہنچ گئے. حتی اذا عطایا اہل قریۃ جو مفعول ہوا عطایا کے لیے. استطعما اہلہا، سو تو عین میم مادہ باب استفعال ہما فاعل فعل ماضی. استطعما طلب کرنا، کھانا طلب کرنا، سو ان دونوں نے کھانا طلب کیا، اہلہا ان بستی والوں سے، یہ اہلہا تو یہ مفعول ہوا استطعما کے لیے، بستی والوں سے کھانا طلب کیا. فابوا، ابا یا ابا انکار کرنا، ابوا انہوں نے انکار کر دیا، ہم فاعل کس بات کا انکار کیا، یہ مفعول ہے، ان یضیفوہما، ضیف یضیف باب تفعیل ضاد یا فا مادہ، ضیف یضیف مہمان نوازی کرنا، یضیفوہم فعل ماضی کا صیغہ ہما مفعول، انہوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا. فوجدا فیہا جدارا، وجدا ہما فاعل فعل ماضی، فیہا اس میں یہ قریہ کی طرف چلا گیا، جدارا مفعول، ان دونوں نے اس میں ایک دیوار کو پایا. یہ اس دیوار کا حال کہہ لیجئے، سوری یہ صفت بنے گا چونکہ یہ نکرہ ہے اس لیے یہ صفت کہلائے گا. سو ارادہ یریدو یعنی چاہنا، یریدو ہوا فاعل وہ جدار کی طرف چلا گیا، اور ان یہ مفعول ہے یریدو کا، اور ان مصدریہ، ینقدہ نون قاف ضاد مادہ باب انفعال گرنا، گرنا، انقدہ گرنا یعنی گرنا. سو یرید ان ینقدہ وہ گرنا گری ہی چاہتی تھی، ینقد انقدہ ینقدو، سو سوری ناٹ نون یہ ہے قاف ضاد مادہ ہے باب انفعال، انقدہ ینقدو، سو چونکہ مضاف کا قاعدہ ہے، سو یہ ان کی وجہ سے یہ منصوب ہوا اس کا فاعل وہ واپس وہ جدار کی طرف کہ یرید ان ینقدہ وہ گری چاہتی تھی. سو خضر علیہ السلام نے کیا کیا، فاقامہ انہوں نے اس کو کھڑا کر دیا، دیوار کو درست کر دیا، اقامہ یقیم درست کر دینا، اس کو کھڑا کر دیا، ہو مفعول. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، قال فعل ماضی ہوا فاعل، موسیٰ علیہ السلام مقولہ، لو شئت اگر آپ چاہتے، شاء یشاء چاہنا، شئت انت فاعل، سو شین یا حمزہ مادہ، سو لو شئت اگر آپ چاہتے، یہ لام جواب واقعہ، اتخذتا انت فاعل، علیہ اجرا مفعول، آپ اس پر اجر لے لیتے یعنی اس کی اجرت لے لیتے، اس کا بدلہ لے لیتے جو آپ نے ان کی دیوار درست کر دی ہے. قال ھذا فراق بینی و بینک، قال ہوا فاعل خضر علیہ السلام، ھذا مبتدا، فراق بینی مرکب اضافی، یہ میرے اور آپ کے درمیان علیحدگی ہے. پھر سوال کر دیا، سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، سین مستقبل کے لیے، نبأ ینبئ نون با حمزہ باب تفعیل، سو یعنی خبر دینا، کاف مفعول، انا فاعل، سأنبئک میں آپ کو خبر دیتا ہوں، تفصیل بتاتا ہوں کس بات کی، بتأویلی، تأویل ما مرکب اضافی ہے، تأویل مضاف، ما مضاف الیہ ہے موصولہ، آگے پورا صلہ ہے. لم اب لن کی جگہ پہ لم ہو گیا، لم تستطیع، دیکھیں یا بھی ڈراپ ہو گیا چونکہ مجزوم ہوا، دو مجزوم ہے تو یا صاحب کو ڈراپ کر دیا گیا. انت فاعل، پہلے لن تستطیع آ رہا تھا اب لم تستطیع، اور علیہ میں ہا جا رہا ہے اس ما کی طرف واپس، سو تعویل کہتے ہیں، تفصیلات اس کی عبر. سأنبئک بتأویل ما لم تستطیع علیہ صبرا، میں آپ کو بتاؤں گا اس کی تفصیل جس کے بارے میں آپ صبر نہیں کر سکے. اما السفینہ تو جہاں تک تعلق ہے، اما یہ تفصیل ہے، سو اما السفینہ تو سو جہاں تک بات ہے کشتی کی، فکانت لمساکین یعملون،
کانت ہی یا فائل سوری اسم و سفینہ کی طرف واپس چلا گیا. اما السفینہ تو فکانت لمساکینہ وہ تھی مساکین کے لیے, کمزور لوگوں کے لیے. لام حرف جر مساکینہ, سو یہ اس کی صفت بن گئی کہ وہ مساکین کیسے تھے. تو مساکین موصوف ہوا. یعملون فی البحر جو سمندر میں کام کرتے تھے, ہم اس کا فاعل. فاردت ان اعیبہا میں نے اس میں عیب پر پیدا کرنے کا ارادہ کیا. اردت انا فاعل اور یہ مفعول, ان مصدریہ, اعیبہ عین واو با مادہ باب افعال, آبا یعیب عیب پیدا کرنا, ہا مفعول, یہ کیا سفینہ کی طرف. میں نے اس میں عیب پیدا کرنا چاہا. کیوں, وہ بات آگے آ رہی ہے کیوں ایسا ہوا. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا. کان وراءہم ملکن, ملکن اسم کان, وراء یہ ظرف ہو گیا. کان وراءہم ملکن ان کے پیچھے ہے ایک بادشاہ, ایک بادشاہ تھا ان کے پیچھے. یأخذ کل سفینۃ یہ اس کی صفت ہے, وہ کیسا بادشاہ تھا. اخذ یأخذ لے لینا, پکڑ لینا, حاصل کرنا. کل سفینۃ ہر کشتی کو, یہ مفعول ایک, یہ مفعول دو. غصباً زبردستی, سو یأخذ کل سفینۃ غصباً کہ وہ ہر کشتی کو زبردستی قابو کر لیتا تھا. وَأَمَّا الْغُلَامُ جہاں تک بات ہے لڑکے کی, فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ, فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ. ابوا اسم کانا مؤمنینی یہ حالت نصب میں, خبر کانا مثنیٰ کا صیغہ. ابوانی دو یعنی ماں اور باپ, ان کے اس کے لڑکے کے والدین تھے مومن. فخشینا خشیہ یخشا ڈرنا, خشینا نحن فاعل ہم ڈرے کس بات سے, ان یرہقہما طغیانا وکفرا. پھر وہی ارہا کا یرہق کو کسی چیز میں زبردستی ڈال دینا. یرہق کا فاعل ہوا وہ ہے لڑکا. ان یرہقہما یہ ابوا کی طرف چلے گی بات کہ وہ لڑکا انہوں دونوں کو ڈال دے گا کس بات میں, طغیانا وکفرا, سرکشی اور کفر میں, یعنی سرکشی اور کفر کی وجہ سے ان پہ مشکل ڈال دے گا. ان یرہقہما طغیانا وکفرا. اچھا یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس طغیان اور کفر کو تمییز مان لیا جائے کہ کس چیز میں ان کو وہ ڈالے گا. ان یرہقہما طغیانا وکفرا یعنی وہ ان دونوں کو ڈال دے گا, کس چیز میں ڈال دے گا, کس چیز کے سبب ڈالے گا, وہ ہوگا طغیانا وکفرا. یہ ہم تفسیر میں انشاءاللہ دیکھیں گے. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا. فَأَرَدْنَا ہم نے ارادہ کیا, نحن فاعل کس بات کا, ان يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ, ان مصدریہ, ابدل یبدلو بدل دینا, تبدیل کر دینا, کسی چیز کو کسی چیز سے ریپلیس کر دینا. یبدلہما ربہما ان دونوں کے رب نے, یہ یہاں پہ اس کا فاعل ہو گیا ابدل یبدلو, با دال لام مادہ باب افعال, ہما وہ ابوا کی طرف چلے گی بات کہ فاردنا ہم نے ارادہ کیا ان یبدلہما ربہما کہ ان کا رب ان دونوں کے لیے بدل دے کیا, خیرن منہ اپنی طرف سے خیر, زکاتن پاکی, واقرب رحمن اور بہت زیادہ رحمت. جی تو اردنا فعل ماضی, نحن فاعل, ان مصدریہ, یبدلہما. اچھا اس میں ہما ایک مفعول ہے, دوسرا مفعول ہے خیرن ایک, اور دوسرا مفعول ہے خیرن, اور تیسرا مفعول ہے اقربا. رحمن اقرب کی تمییز ہے اور زکاتن خیرن کی تمییز ہے کہ ان دونوں کا رب ان دونوں کو بدل دے بہتر اس لڑکے سے, کس حوالے سے, پاکیزگی کے حوالے سے اور رحمت سے زیادہ قریب ترین ہونے کے حوالے سے. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں, یہ مجھے امید آخری آیت ہوگی آج کے لیکچر کی شاید. جی وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. اور جہاں تک بات ہے دیوار کی, فکانا ہوا اسم وہ جدار کی طرف چلا گیا, لغلامینی دو لڑکوں کے لیے تھی, یتیمینی یہ اس کی صفت بن گئی, دو یتیم لڑکوں کے لیے تھی, فی المدینہ شہر میں. وکانا تحتہ کنزن, کنزن بن گیا اسم کانا خزانہ, اور اس کے نیچے تھا خزانہ لہما ان دونوں کے لیے. وکانا ابوہما صالحا, ابوہما ان دونوں کا جو والد تھا یہ اسم کانا بن گیا, یہ خبر وہ نیک تھا. فَأَرَادَ رَبُّكَ تیرے رب نے ارادہ کیا, سو ربو کا یہ بن گیا فاعل ارادہ, تیرے رب نے ارادہ کیا کس بات کا, یہ مفعول, ان یبلغا اشدہما
ان مصدریہ یبلغا کہ وہ دونوں پہنچ جائیں، ہما فاعل، بلغ یبلغ پہنچنا، فعل مضارع کا صیغہ مثنیٰ کا، اشدہما اپنی طاقت کو، یہ مفعول یبلغا، یعنی وہ دونوں اپنی جوانی اور طاقتوری کو پہنچ جائیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ اور وہ دونوں نکالیں اس خزانے کو۔ استخرج یستخرج نکالنا، اچھا اخرج یخرج بھی نکالنا ہوتا ہے، لیکن استخرج یستخرج کا ہوتا ہے تھوڑا مشقت کر کے، محنت کر کے، اسپیسیفک فوکس ہو کے محنت سے نکالنا۔ خا راجیم مادہ، ہما فاعل فعل مضارع، وہ یستخرجا کنزہما یہ مفعول کہ اپنا خزانہ نکالیں، رحمتاً من ربک تیرے رب کی رحمت سے، یستخرجا کنزہما رحمتاً من ربک۔ آگے ہے وما فعلتہ عن امری، ما نفی کا، فعلتو انا فاعل ہو مفعول، میں نے اسے نہیں کیا عن امری اپنی طرف سے، ذالک تعویل ما لم تستطیع علیہ صبرا، ذالک مبتدا تعویل ما لم تستطیع علیہ، یہ سیم وہی پچھلا جملہ ہے۔ یہ رہی یعنی ذالک، یہ تمام باتیں جو تھیں یہ رہی اس بات کی تفاصیل، اس کی تعویل جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ جی تو ہم تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں، تفسیر بھی اس کی تھوڑی سی لمبی ہوگی تو صبر کا مظاہرہ کیجیے گا۔ موسیٰ و خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد یعنی یوشع بن نون سے اس لیے فرمایا تھا کہ آپ سے کہا گیا تھا کہ مجمع البحرین میں اللہ تعالیٰ کا کیسا بندہ ہے جن کے پاس وہ علم ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے پسند فرمایا کہ سفر کر کے ان کی خدمت میں حاضر ہوں، اس لیے انہوں نے ارشاد فرمایا لا ابرح، یعنی میں چلتا رہوں گا، ایک بات کو کنٹینیو کرتا رہوں گا، حتی ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں، تو امدیا حکمن خواہ میں برسوں چلتا رہوں، یہاں خواہ عرصہ دراز تک چلتا رہوں۔ ابن جری نے لکھا ہے کہ عربی زبان کے بعض علماء کا کہنا ہے کہ بنو قیس کی لغت میں حکم ایک سال کو کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کو بیان کیا کہ حقبتن کے معنی ہے 80 سال، مچھلی کا دریا میں چھلانگ لگانا اور ان کا منزل مقصود کو پا لینا۔ فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما، جب وہ دونوں دریاؤں کے ملنے کے مقام پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ بھنی ہوئی مچھلی اپنے ساتھ سے لیں اور جہاں مچھلی گم ہو جائے تو اسی جگہ وہ بندہ ملے گا۔ موسیٰ اور یوشع علیہ السلام دونوں چلتے رہے حتیٰ کہ دونوں دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ گئے۔ اسی مقام پر وہ چشمہ ہے جسے چشمہ حیات کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں وہاں سو گئے تھے، مچھلی پر وہاں جب پانی کے چھینٹے پڑے تو اس میں حرکت پیدا ہوئی۔ یہ مچھلی اس وقت یوشع علیہ السلام کے تھیلے میں تھی۔ مچھلی نے تھیلے سے باہر نکل کر دریا میں چھلانگ لگا دی۔ یوشع علیہ السلام بیدار ہو گئے، انہوں نے مچھلی کے طاقوں میں پانی میں چلنا شروع کر دیا۔ ان کے لیے پانی طاق کی طرح تھا اور پانی آپس میں ملتا نہیں تھا۔ طاق یعنی وہ جو دروازے کے طاق ہوتے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، تو اس نے دریا میں سرنگ کی طرح کا ایک راستہ بنا لیا، یعنی اس طرح جیسے زمین میں سرنگ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ذالک ما کنا نبغی، یعنی مچھلی کی اس جگہ کے سوا پانی کبھی بھی نہیں پھٹا تھا اور مچھلی کی جگہ ایسے ہی سرنگ کی طرح رہی حتیٰ کہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو اسی جگہ سے پانی پھٹ کر طاق کی طرح ہو گیا، جس سے موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کے رستے کو دیکھ لیا اور تو فرمایا ذالک ما کنا نبغی، یہی تو ہم تلاش کر رہے تھے۔ فرمان باری تعالیٰ فلما جاوزا، جب وہ دونوں آگے گزر گئے، یعنی جب اس جگہ سے آگے چلے گئے جہاں وہ مچھلی بھول گئے تھے، اگرچہ مچھلی بھولے صرف یوشع بن نون تھے لیکن نسیان کی نسبت دونوں کی طرف کی گئی ہے۔ جیسا کہ سورہ الرحمن میں ہے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، میں موتی اور مونگے کی نسبت دونوں دریاؤں کی طرف کی گئی ہے۔ بہرحال جب وہ اس جگہ سے ایک مرحلہ آگے چلے گئے تو قال لفتاہ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، آپ کھانا لائیے صبح کا، ہم اس سفر سے ہم کو بہت تھکان ہو گئی ہے۔ تو اس نے آگے سے جواب دیا ارأیت اذا اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا قال ذلک ما کنا نبغ فارتدا علی آثارہما قصصا، آگے چلے فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کو بیان کیا جاتا ہے
کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ آپ نے جواب دیا میں۔ تو اس پر اللہ نے آپ کی سرزنش کی کہ انہوں نے علم کی نسبت اللہ کی طرف کیوں نہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ مجمع البحرین میں میرا ایک بندہ ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں ان کے پاس کس طرح پہنچ سکتا ہوں؟ اللہ نے فرمایا اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لو، اسے تھیلے میں ڈال لو اور جہاں تم پانی گم پاؤ وہاں وہ تمہیں مل جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی پکڑ کر تھیلے میں ڈال لی اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ آپ کے شاگرد یوشع بن نون بھی اس سفر میں آپ کے ہمراہ تھے۔ چلتے چلتے جب ایک پتھر کے پاس پہنچے تو دونوں اس پر سر رکھ کر سو گئے۔ تھیلے میں رکھی ہوئی مچھلی میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ تھیلے سے باہر نکل کر چلی گئی۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، پھر جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ کے شاگرد مچھلی کے بارے میں آپ کو بتانا بھول گئے اور پھر باقی دن اور رات چلتے رہے، حتیٰ کہ جب اگلا دن آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو آپ کے شاگرد نے کہا ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا۔ یہ بات سن کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذالک ما کنا نبغی فارتدا علی آثارہما قصصا، تو وہ اپنے قدموں کے نشانات پر چلتے چلتے واپس پتھر کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہاں کپڑے میں لپٹا ہوا ایک آدمی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کہا تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری اس زمین میں سلام کہاں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں، تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل والے موسیٰ؟ آپ نے جواب دیا ہاں، اور میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ جو علم اللہ کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے اس میں سے کچھ بھلائی کی باتیں مجھے بھی سکھا دیں۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، خضر علیہ السلام نے کہا کہ یقیناً تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، اور پھر یہ بھی کہا کہ موسیٰ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ ایسا علم دیا ہے جو آپ نہیں جانتے اور اس نے کچھ علم آپ کو ایسا سکھایا جو میں نہیں جانتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ستجدونی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا۔ خضر علیہ السلام نے جواب دیا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا۔ اس کے بعد دونوں دریا کے کنارے چلنے لگے تو ان کے پاس ایک کشتی گزری، انہوں نے کشتی والوں سے بات کی کہ وہ انہیں بھی کشتی میں بٹھا لیں۔ انہوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا، انہیں کرایہ لیے بغیر کشتی پر بٹھا لیا۔ جب یہ دونوں کشتی میں سوار ہو گئے تو اچانک خضر علیہ السلام نے تیشے کے ساتھ کشتی کے ایک تختے کو توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان لوگوں نے کرایہ لیے بغیر ہمیں اپنی کشتی پر بٹھایا اور ہم پر احسان کیا، مگر آپ نے کشتی کو ان کے لیے پھاڑ دیا۔ لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا، بڑی عجیب بات ہے۔ اس پر خضر علیہ السلام نے جواب دیا الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ پہلی بات واقعی بھول جانے کی وجہ سے کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی، اس نے دریا سے پانی کی ایک چونچ بھری تو خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرا علم اور آپ کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہے جس قدر کہ اس چڑیا کے چونچ بھرنے سے دریا کے پانی میں کمی ہوئی ہے۔ پھر دونوں کشتی سے باہر نکل کر سمندر کے ساحل پر چلنے لگے تو خضر نے ایک لڑکا دیکھا جو دوسرے لڑکوں کے ساتھ مل کر کھیل رہا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو سر کو پکڑا اور اسے ہاتھ سے کچل کر قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا۔ انہوں نے جواب دیا الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، تو یہ پہلی سے بھی زیادہ سخت بات تھی۔ قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض۔ اس کے بعد یعنی ایک طرف فاقامه، تو انہوں نے کو سیدھا کر دیا۔ یہ آیات کا ترجمہ اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ ہم کر چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم ان لوگوں کے پاس آئے تھے مگر انہوں نے ہماری ضیافت نہ کی اور نہ ہمیں کھانا کھلایا۔ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا قال هذا فراق بینی وبینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تاکہ اللہ تعالی ہمیں ان دونوں کی کچھ اور باتیں بھی بتا دیتا۔ سعید بن جبیر نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس طرح قرات فرمایا کرتے تھے وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا
نیز آپ اس طرح بھی قرات فرماتے تھے وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ۔ تو امام بخاری نے ایک اور روایت میں اسی طرح بیان فرمایا کہ، اور اس میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سفر پر روانہ ہوئے تو آپ کے ہمراہ آپ کے شاگرد یوشع بن نون بھی تھے، اور دونوں نے اپنے ساتھ مچھلی بھی لے لی تھی۔ پھر پتھر کے پاس پہنچے تو وہاں پڑاؤ ڈال دیا، موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر سر رکھا اور سو گئے۔ اس پتھر کے نیچے ایک چشمہ تھا جسے حیات کہا جاتا تھا، کیونکہ اس کا پانی جس چیز کو لگتا تھا وہ زندہ ہو جاتی تھی۔ مچھلی کو بھی اسی چشمے کا پانی لگا جس سے اس میں حرکت پیدا ہوگی اور وہ تھیلے سے باہر نکل کر دریا میں داخل ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے شاگرد سے کہا آتنا غداءنا، اور پھر باقی حدیث پہلی روایت کی طرح ہے۔ اس میں بھی ہے کہ ایک چڑیا آ کر کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی اور اس نے اپنی چونچ دریا میں ڈبو دی، تو خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرا علم، آپ کا علم اور تمام مخلوقات کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اس طرح ہے جس طرح چونچ کا وہ حصہ دریا کے مقابلے میں ہے جس چڑیا نے پانی میں ڈبویا تھا۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی ملاقات یہاں پر چونکہ روایت میں ساری بات آ چکی ہے، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ جی، کشتی پھاڑنے کا راز، یہ وضاحت ہے کہ اس کام کی جسے سمجھنے میں موسیٰ علیہ السلام کو مشکل پیش آئی اور انہوں نے ظاہر حال کے مطابق اس پر اعتراض کر دیا، جبکہ اس کی باطنی حکمت اللہ تعالیٰ کو نے خضر علیہ السلام پر ظاہر کر دی تھی۔ خضر علیہ السلام نے اس کی باطنی حکمت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اس کشتی کو اس لیے پھاڑا تھا کہ ان کا ایک ایسے ظالم بادشاہ کے پاس سے گزر ہونے والا تھا، یأخذ کل سفینۃ غصباً، جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا ہے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں تاکہ عیب کی وجہ سے ظالم بادشاہ کے چھیننے سے اسے بچا سکوں اور کشتی کے غریب مالکان اس سے فائدہ اٹھا سکیں جن کے پاس گزر بسر کے لیے اس کے سوا اور کوئی چیز نہ تھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کشتی کے مالکان یتیم بچے تھے۔ لڑکے کے قتل کا راز، ابن عباس نے ابی بن کعب سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغلام الذی قتلہ الخضر طبع یوم طبع کافرا، یہ لڑکا جسے خضر نے قتل کیا تھا روز اول سے ہی کافر پیدا ہوا تھا، اسی لیے خضر علیہ السلام نے فرمایا فکان ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بد کردار ہوگا، کہیں ان کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسائے، یعنی لڑکے کی محبت والدین کو کفر اختیار کرنے پر مجبور نہ کر دیں۔ قتادہ کہتے ہیں کہ جب یہ لڑکا پیدا ہوا تو اس کے ماں باپ بہت خوش ہوئے اور جب قتل ہوا تو بہت غمگین ہو گئے تھے۔ اگر یہ لڑکا زندہ رہتا تو اس میں اس کے والدین کی تباہی اور ہلاکت تھی، لہٰذا ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا پر دائم پر راضی رہنا چاہیے۔ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ جسے وہ ناپسند کرے اس فیصلے سے بہتر ہے جسے وہ خود پسند کرے، اور صحیح حدیث میں لا یقضی اللہ للمؤمن من قضاء الا کان خیرا لہ، اللہ تعالیٰ مومن کے لیے جو فیصلہ بھی فرمائے وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو تمہیں بری لگے وہ تمہارے حق میں بھلی ہو۔ فرمان الہی ہے فأردنا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاۃ واقرب رحما، تو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس کی جگہ ان کو اور بچہ عطا فرمائے جو پاک تینتی میں بہتر اور محبت میں زیادہ قریب ہو، یعنی ایسا بچہ جو اس سے زیادہ پاکیزہ اور والدین اس سے زیادہ محبت کرنے والے ہوں۔ بغیر اجرت دیوار سیدھی کرنے کی حکمت، اس آیت کریمہ میں اس بات کی دلیل ہے کہ قریۃ بستی گاؤں کے لفظ کا مدینہ شہر پر بھی اطلاق کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پہلے فرمایا گیا حتی اذا اتیا اہل قریۃ، یہاں تک کہ گاؤں والوں کے پاس پہنچے، اور یہاں فرمایا کہ فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ تھی، تو وہ قریہ لفظ جو ہے وہ مدینہ سے تبدیل ہو گیا۔ اس آیت کریمہ میں دونوں بستیوں سے مکہ اور طائف کے شہر مراد ہیں۔ بہرحال مذکورہ بالا آیت کے معنی یہ ہیں کہ میں نے اس دیوار کو درست اس لیے کیا کہ یہ ان دو یتیموں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں اور اس کے نیچے ان کا خزانہ مدفون ہے۔ اکرمہ، قتادہ اور کئی ائمہ تفسیر نے فرمایا ہے کہ اس دیوار کے نیچے ان دونوں یتیم بچوں کا مال مدفون تھا۔ آیت کریمہ سے بھی یہی بظاہر معلوم ہوتا ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ نیک آدمی کی اولاد کی بھی حفاظت کی جاتی ہے اور اس کی شفاعت کی وجہ سے اس کی عبادت کی برکت اس کی اولاد کو بھی دنیا اور آخرت میں حاصل ہوتی ہے۔ نیز اس کی اولاد کے جنت میں بھی درجات بلند کیے جاتے ہیں تاکہ اسے اپنی اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل ہو۔ قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے۔ سعید بن جبیر اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے ان کے مال کی حفاظت کی گئی اور خضر نے ان لڑکوں کی نیکی کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يُبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنزَهُمَا،
تو آپ کے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور پھر اپنا خزانہ نکالیں۔ یہاں ارادے کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی کیونکہ انہیں جوانی تک پہنچانے پر صرف اللہ ہی قادر ہے، جبکہ لڑکے کے معاملے میں خضر علیہ السلام نے ارادے کی نسبت اپنی طرف کرتے ہوئے فرمایا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً، تو ہم نے چاہا کہ ان کے پروردگار اس کی جگہ پر ان کو دوسرا بچہ عطا فرمائیں۔ اسی طرح کشتی کے بارے میں بھی انہوں نے ارادے کی نسبت اپنی طرف کی فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، کیا خضر نبی تھے ارشاد باری تعالیٰ رحمۃ من ربک وما فعلته عن امری، آپ کے پروردگار کی مہربانی اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے، یعنی یہ تینوں کام جو کیے گئے ہیں یہ کشتی والوں کا، لڑکے کے والدین اور نیک آدمی کے 2 یتیم لڑکوں پر اللہ کی رحمت کا ظہور، یہ کام میں نے از خود نہیں بلکہ مجھے ان کے بارے میں حکم دیا گیا ہے اور ان کے بارے میں مطلع کر دیا گیا ہے۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ علاوہ ازیں یہ آیت کریمہ فوجد عبدا من عبادنا الی الاخیر جو قبل ازیں گزر چکی ہے، یہ بھی خضر علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہے۔ خضر کی وجہ تسمیہ، امام احمد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خضر کے بارے میں فرمایا انما سمی خاضرا لانه جلس على فروة بيضاء فاذا هي تحته تهتز خضراء، ان کا نام خضر اس لیے رکھا گیا کہ وہ سفید رنگ کی خشک گھاس پر بیٹھے تو ان کے نیچے سبز رنگ میں لہلہانے لگی تھی۔ صحیح بخاری میں بھی حمام کے واسطے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما سمی الخضر لانه جلس على فروة بيضاء فاذا هي تهتز من خلفه خضراء، انہیں خضر کے نام سے اس لیے موسوم کیا گیا کہ وہ خشک گھاس پر بیٹھے تو ان کے نیچے سبز رنگ میں لہانے لگی۔ ان احادیث میں جو لفظ فروا آیا ہے اس کے معنی یہاں خشک گھاس کے ہیں، اور وہ گھاس چورا چورا ہو کر، جیسا کہ عبدالرزاق نے کہا کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد سطح زمین ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے ذالک تعویل ما لم تستطیع علیہ صبرا، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر آپ صبر نہ کر سکیں، یعنی یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن کی وجہ سے تو نے اپنے دل میں تنگی محسوس کی اور صبر نہ کر سکا، حتیٰ کہ تجھے از خود ان کے بارے میں بتا دیتا۔ جب اس نے ان باتوں کی تشریح اور توضیح بیان کر کے مشکل زائل کر دی تو کہا ما لم تستطیع، جس پر تو صبر نہ کر سکا، جبکہ اس سے پہلے وہ بہت قوی اور شدید قسم کے اشکال میں مبتلا تھے، اس لیے خضر علیہ السلام نے فرمایا سأنبئک بتأویل ما لم تستطیع علیہ صبرا، جن باتوں پر تو صبر نہ کر سکا۔ زیادہ ثقیل اشکال کے مقابلے میں انہوں نے ثقیل اور خفیف اشکال کے مقابلے میں خفیف الفاظ استعمال فرمائے، جیسے کہ فرمایا یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد کا اس قصے کے آغاز میں تو ذکر کیا گیا مگر بعد میں ان کا ذکر نہیں کیا گیا، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہاں مقصود موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے مابین پیش آنے والے واقعات کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا شاگرد تو ان کے تابع ہے، کتب صحاح وغیرہ میں احادیث میں پہلے صراحت ہو چکی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے یہ شاگرد یوشع بن نون تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے یہی والی تھے۔ الحمدللہ۔ آج ہم نے یہ واقعہ مکمل دیکھا، انشاءاللہ اگلے آنے والی آیات میں ہم ذوالقرنین کا قصہ مکمل دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ہی سورہ کہف مکمل ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ ہم سورہ مریم کی طرف بڑھیں گے اور انشاءاللہ یہ سفر ہمارا جاری رہے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔